وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابتدا میں سورہ بقرہ میں مسلمان کی مومن کی صفات بیان فرمائی کہ یہ صفات مومن کا خاصہ ہے، یہ ضروری اور لازمی جزو ہے، اس کے بغیر مسلمان مکمل نہیں ہے۔ مسلمان تو ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ جیسے مسلمان تو ہم سارے کلمہ پڑھ لیا، لیکن مکمل مسلمان، کامل مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہو، یہ کامل مسلمان ہے۔ باقی ہم سارے ادھورے مسلمان ہیں۔ جو کسی کو تکلیف دیتا ہو یہ ادھورا مسلمان ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ تو وہ ایسی صفات اللہ نے قرآن میں ابتدا میں فرما دی کہ یہ لازمی جز، لازمی حصہ، یہ صفات مسلمان کے اندر لازمی ہونی چاہیے۔ ان میں کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز نہ چھوڑتا ہو اور خرچ کرتا ہو۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دو چیزیں لے کر زندگی اسی پر گزار دیتے ہیں۔ مسلمان مجموعے کا نام ہے۔ مجموعہ کس چیز کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھیا صفات، ایک ایک صفت بڑھیا ہے، اعلیٰ ہے، بے بدل، بے نظیر، بے مثال، کوئی ایک بھی آپ کے گرد پر بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایک بھی اس مثال اور رول ماڈل میں حصہ نہیں بن سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مسلمان وہ ہے جو خرچ کرتا ہو۔ بہت سارے مسلمان دیکھے ہوں گے وہ زیرو ہیں وسائل کے اعتبار سے، لیکن خرچ کرنے کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پر ہیں۔ یہ کامل مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ خرچ کرتا ہوگا۔ جو تکلیفیں، دکھ، درد، مصیبتیں آتی ہیں، ان کے مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، دکھ درد، ان کے بھگانے میں، ختم کرنے میں، ان کے بنیاد کو کھاڑنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں اعمال، ان میں یہ خرچ کرنا بھی ہے، خرچ کرنا بھی ہے۔ حضرت ادریس احمد کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا تھی، بڑھیا سے مراد عورت تھی، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب وہ جنگل میں جا رہی ہے، اپنے کھیتوں میں جا رہی ہے، وہی بنی اسرائیل کے دور میں بھیڑیا آتے ہیں، اس بچے کو، معصوم بچے کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے اور ایسی ہے جیسے یہ مر جائے گی۔ اتنا کھانا تھا اس کے پاس، اس کھانے میں سے ایک فقیر آ گیا، اماں مجھے کھانا دے دو۔ اس نے اس کھانے میں سے کچھ ٹکڑے یا کچھ لقمے یا کچھ حصہ دے دیا، کچھ حصہ دے دیا۔ اب یہ ڈھونڈ رہی ہے تو اللہ نے کیا کہ وہ جو بھیڑیا اس کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، اس کے اوپر ایک اور دشمن مسلط ہو گیا، مثلا شیر یا اس طرح کوئی جانور لکھا ہے۔ اس بھیڑیے کو، بچے کو چھوڑ پر بھاگنا پڑ گیا۔ حضرت ادریس احمد کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چھوڑنا، اس پر دشمن مسلط کرنا، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ کیوں؟ اس نے یہ جو ٹکڑے، چند لقمے اللہ کے نام پر فقیر کو دیے تھے، یا صدقہ کیا تھا، یا خرچ کیا تھا، لقمے، اس کی بنیاد پر اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ جب بھی کوئی مصیبت ختم کرنی ہو، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اللہ کے نام پر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، مصیبتیں نہ ہو، دکھ درد نہ ہو، وہ ریاکاری دکھاوا نہ ہو، جتنی مصیبتیں دکھ درد ہیں اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کس کی بنیاد پر؟ خرچ کرنے کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہو۔ لیکن یہ صفت مسلمانوں میں سے 2% میں ہے۔ 98% مسلمان کو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب ان کے پاس آئے جنید جمشید، ہم اس وقت پڑھ رہے تھے، دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے۔ جنید جمشید اور سعید انور یہ دونوں اکٹھے آئے تھے۔
اس وقت سعید انور پوری طرح تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جنید کے ساتھ آتا تھا وہاں میرے استاد محترم کے پاس. یوں سمجھے ان دونوں کی تربیت میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہے. یہ اتنا ہم ان کو دیکھتے تھے دونوں کو، یہ اتنا آتے تھے میرے استاد محترم کے پاس، چھوٹی چھوٹی بات پر سیکھنے آتے تھے. چونکہ تعلق ایسا تھا کہ ورنہ میرے استاد محترم سے ٹائم لینا اتنا آسان نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بندہ چلا جائے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہاتھ ملنا بھی مشکل ہے. اب تو جب سے حملہ ہوا تھا میرے استاد محترم پر، تو اس وقت کی کنڈیشن یہ ہے، مثلا یہاں نماز پڑھتے ہیں ایسے گرد سیکورٹی والے چکر کاٹتے ہیں، ایسے گھومتے رہتے ہیں، بالکل قریب نہیں آنے دیتے نماز میں. جب سے حملہ ہوا ہے تو اس سے پہلے اتنا نہیں تھا. تو یہ روزہ ان کو ویسے روک ٹوک نہیں تھی، یہ آتے تھے دونوں. اچھا ان دنوں کاروبار سعید انور بھی کوشش کر رہا تھا، اور ان کی کمپنیاں بھی ہیں وہیں دارالعلوم کراچی کے قریب ہی. ایک دارالعلوم کراچی کے ایک کونے میں سنگر چرنگی اس کو کہتے ہیں، دارالعلوم کراچی کا کونا، شمال مغربی کونا دارالعلوم کراچی کا اس کونے میں چرنگی ہے، اس کو کہتے ہیں سنگر چرنگی. اس سنگر چرنگی کے ساتھ جنید جمشید کی فیکٹری ہے. تو یہ آتے تھے تو میرے استاد محترم یہ ان کو ابتدائی طور پر جب یہ بالکل یعنی جاب لیس ہو گئے اور کچھ نہیں بچا، زیرو ہو گئے، اس وقت یہ آئے. میرے استاد محترم نے فرمایا میاں ایک تو بددیانتی نہ کرو اپنے کسی پارٹنر کے ساتھ، کلیگ کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کاروباری شراکت دار وغیرہ وغیرہ کے ساتھ. دوسرا اللہ کا ایک حصہ رکھ لو، مثلا 2 ہو تو تیسرا اللہ کو ملا لو، 3 پارٹنر بن جائیں گے. اب 3 پارٹنر میں تقسیم کیسے کرو گے؟ 133 پہ خرچ کرنا. مثلا 100 روپیہ بچتا ہے، 133 روپے 1 روپیہ، 133 دوسرا ساتھی، 133 تیسرا. اور 133 تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرو. تو میں دیکھ لیجئے گا یہ اس کے بعد ایسے کھڑا ہوئے ہے. آج جے جے کئی ملکوں میں ہے، اس کی جے جے امتیاز اسٹور کی طرح کئی ملکوں میں ہے. اور 5-6 ممالک تو میں نے خود دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے کہ اب دنیا میں پھیل گیا. حالانکہ خود چلا گیا جنت، ہی اللہ اس کو معاف فرمائے، جنت کے اعلی درجات عطا فرمائے. لیکن اپنی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی کس بنیاد پر؟ کہ میرے استاد محترم نے فرمایا 3 حصے کرنا آمدنی کے، ایک خود رکھو، ایک اپنے پارٹنر کو دو، 2 بندے تھے یہ کاروباری، اور ایک اللہ کو دو، تیسرا حصہ اللہ کو دے دو، آپ چمک جاؤ گے. اور ایسے ہی چمک گیا. تو میرے عزیزو یہ مسلمانوں کی جو صفات ابتدا میں اللہ نے بیان کر دی، اس میں کیا ہے؟ نماز کے بعد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ یقیمون الصلاۃ، مسلمان نماز پڑھنے والا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا. فقد کفر، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں لفظ یہ ہے کہ اس نے کفر کیا، یعنی کافر نماز ہی نہیں پڑھتا، اس نے بھی نماز چھوڑ دی، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی. اس لیے میں نے وہ روایت کئی دفعہ سنائی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا تھی عورت، غلط کام ہو گیا، بچہ ہو گیا اور بچہ پیدا ہوا قتل کر دیا. شرمندگی مٹانے کے لیے دور کہیں جنگل میں چلی گئی. خیر یہ جب قتل کر دیا، اس کو دفن کر دیا. بڑے عرصے بعد اس کو اللہ کا خوف آ گیا کہ میں نے تو غلطی ہوگی، پھر قتل بھی کیا ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سن کر آئی کہ توبہ کروں، میں توبہ کا طریقہ پوچھوں، اس کا ازالہ کیا کروں، اس شرمندگی کے گناہ کو ختم کیسے کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یا موسیٰ مجھ سے 2 جرم ہوئے، 2 گناہ ہوئے، ایک یہ اور دوسرا قتل، بچے گا تو میرے لیے معافی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا غصے کا اظہار فرمایا کہ تو بڑی مجرمہ ہے. تو وہ مایوس ہو کر لوٹنے لگی رو کر. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے موسیٰ کو بتا دو آپ نے اس عورت کو جو یہ مجرم ہے قتل بھی کیا ہے اور گناہ بھی کر بیٹھی. یہ مجرم تو ہے، گناہ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ گار وہ ہے جو مسلمان تو ہو لیکن ایک نماز چھوڑ دے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس گھر میں بے نمازی موجود ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی، نحوست ہوگی، پریشانیاں ہوں گی. ایک بھی بے نمازی گھر میں ہے برکت نہیں ہوگی، یہ تنگ رہیں گے، پریشان رہیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے. ایک بیماری ختم ہوگی دوسری آ جائے گی، ایک مصیبت سے نکلیں گے دوسری مصیبت در آ جائے گی، ایک تکلیف سے نجات ملے گی دوسری تکلیف گھیرت تنگ کر دے گی. ایسے گھرے رہیں گے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اس کا تعارف ہی رحمان و کریم رحیم ہے. تو پھر وجہ کیا ہے؟ ایک ساتھی نے سوال پوچھا پیچھے جو میں کہ دیکھو اللہ تو رحیم ہے، پھر گناہ پر اتنا عذاب کیوں؟ میں نے اس سے عرض کیا میرے عزیز اللہ خود رحیم ہے، خود کریم ہے.
وہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ کو اس کا حبیب اتنا پیارا ہے، اس کی حبیب کی نافرمانی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے حبیب کی نافرمانی ہے کہ اللہ کا حبیب کہے نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کی نسلوں میں نحوست ڈال دے گا، پریشانی ڈال دے گا، مصیبتیں ڈال دے گا۔ اللہ کے حبیب کی نافرمانی سستی نہیں ہے، مہنگی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو صفات ہیں قرآن پاک میں، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہوں گے، یہ صفاتیں بنیادی۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہوں گے، اللہ ان کی نسلوں کو سنوار دے گا، نسلوں کو سنوار دے گا۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد ماجد ہم چھوٹے تھے، وہ تھیلیاں بناتے تھے، تھیلیاں بنا کر ایک رکا لکھ کر رکھ دیتے تھے، یہ تھیلی صدقے کی ہے، یہ تھیلی زکوٰۃ کی ہے، یہ تھیلی غریب مسکینوں کے لیے الگ ہے، یہ 3 تھیلیاں بناتے تھے کہ جو آمدنی تھی، چونکہ ان کا مکتبہ بھی تھا، ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے پارٹ ٹائم میں، اور مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں اور محتمم بھی ہیں، تو ساری جو آمدنی تھی ان کے 3 حصے کرتے تھے۔ اپنے خرچ، گھر کے خرچ کے علاوہ زکوٰۃ ایک الگ تھیلی رکھتے تھے، کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی، میرے استاد محترم نے فرمایا اس میں لکھا ہوتا تھا یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تاکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو زکوٰۃ کا پیسہ پتہ چلے میری اولاد کو کہ زکوٰۃ ہے، یہ دینی ہے، یہ صدقے کا پیسہ ہے، میں مر جاؤں تو پتہ چلے صدقے کا ہے۔ یہ یتیموں کے لیے ایک حصہ مختص کیا ہوا تھا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کے لیے، فرمایا وہ رکھ دیا۔ آج ان کی نسلوں کو اللہ نے ایسا نواز دیا کہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ شاید اگر کوئی ایک کمپنی ان کو 50 لاکھ بھی آفر کرے تو کم ہے، وہ اتنی کمپنیوں میں مشیر کے طور پر کام کرتے ہیں، بغیر کسی اس کے ہدیے کے، تنخواہ کے، بغیر کسی اس کے آمدنی کے، اتنا کمپنیوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیاں ان سے مشورے لیتی ہیں، مشورے مشیر ہوتا ہے، بحیثیت ڈائریکٹر ہیں کئی کمپنی میں، تنخواہ کسی سے نہیں لیتے، اگر لینا چاہے 50 لاکھ بھی لے سکتے ہوں۔ اللہ نے ایسا نواز دیا، وہ ان تھیلیوں کی برکت، وہ تھیلیاں جو رکھا کرتے تھے والد ماجد، حضرت میرے استاد محترم فرماتے ہیں میرے والد کے والد، میرے دادا، وہ بھی ایسے کرتے تھے۔ تو جس گھر میں یہ صفت آ جائے جو اللہ نے ابتدا میں فرما دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے حج عمرے، آپ پوچھئے، حج جاری ہے، احباب جو ابتدائی حج پہ گئے ہیں وہ چلے گئے ہیں، ہر سعودی، ہر عربی جب آتا ہے حرم میں، مسجد نبوی میں، وہ دیکھتا ہے خادم کہاں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی کمی کوتاہی بھی پیدا ہوگی ہے خدام میں۔ اب یہ خدام مثلا کام کر رہے ہیں نا، کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی پانی بھرنے والا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کچرے چننے والا حرم کے اندر، تو پھر منہ بھی ادھر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں آنے والوں کی طرف، یہ تھوڑی سی عیب پیدا ہو گیا ہے۔ یہ چونکہ نام نہیں لے رہا تو اس لیے وجہ بتا رہا ہوں، ورنہ یہ نام لیں تو پھر یہ غیبت ہے، یہ منع ہے۔ تو اب وہ انتظار کرتے ہیں، یہ جو اندر کام کرتے ہیں، ہر عربی سعودی آنے والا کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی میں ڈالتا ہے، کوئی ایک عربی ایسا نہیں دیکھیں گے جو آ کرنے۔ اس لیے کیوں کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا میں بیان کر دی کہ مسلمان کی صفت نماز کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے والا ہوگا، خرچ کرنے والا ہوگا۔ ملیشیا ہم سے بعد میں یہ ان کے پاس اسلام پہنچا ہے، ہم لوگوں سے، ہمارے پاس پہلی صدی کے آخر میں اسلام پہنچایا تھا ہماری اس پٹی میں۔ ملیشیا میں 2 صدی ہجری میں اسلام پہنچا ہے۔ ملیشین لوگوں کی صفت دیکھیے، ہر ملیشین بچہ مسجد آئے گا، ان کی مسجد ٹینشن فری ہے، ان کی مسجد ٹینشن فری ہے، یعنی وہ کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے ان کی ایک ایک مسجد کے پاس، کروڑوں۔ وجہ کیا ہے؟ ہر ملیشین آتا ہے مسجد کے ڈبے میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے، کوئی ایک ملیشین، اور ہر نماز میں۔ تو اللہ نے چونکہ وہ صفات پڑھتے ہیں نا قرآن میں، صفات کیا ہے مسلمان کی، ہم تو بھولے بھالے ہیں، ہماری یہ پٹی بھولی بھالی ہے، بہت ہی بھولے بھالے ہیں ہم، بہت ہی بھولے بھالے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے ابتدا میں اس لیے بیان کر دی کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز نہیں چھوڑتا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتا ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں 100 میں سے 3%، 2% خرچ کرتے ہیں، باقی سارے بھولے بھالے ہیں، اس لیے آج یہ حال ہے۔ ملیشین کرنسی اور سعودی کرنسی یا قطر کی کرنسی اور اپنے کرنسی کا لگا دے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے ہمیں دینا نہیں آتا۔
آپ اللہ آپ سب کو لے جائے. یہ جو عدن ہے نا، اس سے نکلیں، فلسطین سے باہر نکلیں اس طرف، تو اس میں 2 دریا نکلتے ہیں جو یمن کی طرف آتے ہیں. 2 دریا، ایک ہے سوکھا ہوا بدبودار ہے، اور ایک ہے سرسبز و شاداب پانی خوشبو کہ سیاح آتے ہیں وہاں. اور ایک بھی کھڑا بھی ہونا مشکل ہے، دریا ہے وہ بھی بدبودار پانی ہے، گندا پانی ہے، بدبودار ہے. دوسرا وہ یہ جو کھڑا ہے یہ بدبودار پیدا ہو گیا ہے، جو چلنے والا ہے اس میں خوشبودار ہے کہ سیاح آتے ہیں، رش لگا ہوا ہوتا ہے. یہ پیغام ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو خوشبودار بنا دیتے ہیں، جو روک دیتا ہے بدبودار بن دیتا ہے. یہ صفت ہمارے وطن عزیز میں پتہ نہیں.